السلام علیکم فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں عراق کی وزارت دفاع کی جانب سے پاکستان سے ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن سے متعلق معاہدے کی خبر پر بات کریں گے۔ جاپان کے F-15 کا رابطہ منقطع، ترک ڈرون کی صلاحیت، شمالی کوریا کے میزائل تجربات کے بعد امریکہ کی مذاکرات کی پیشکش، UAE اور چین سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ اسرائیل کے میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے صدر کے حالیہ دورہ UAE کے دوران اسرائیل اپنا آئرن ڈوم سسٹم UAE کو فروخت کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ UAE کو گزشتہ چند دنوں سے حوثیوں کے میزائل اور ڈرون حملوں کا سامنا رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ان حملوں کے پیچھے اسرائیل کا ہی ہاتھ ہو، جو اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے یہ حربہ استعمال کر رہا ہو۔ دوسری جانب ایران بھی ایک لحاظ سے اسرائیل کی ہی پس پردہ سپورٹ کرتا رہا ہے، لہٰذا اس کا ہاتھ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ خیر، اسرائیل اپنا آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم ان میزائلز اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے UAE کو یقینی طور پر آفر کر سکتا ہے۔ یہ سسٹم 4 سے لے کر 70 کلومیٹر کی رینج پر ایئر بورن تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ اس سسٹم کی مزید تفصیلات اور اس کی اب تک فلسطین کی اپنی آزادی کے لیے لڑنے والے افراد کی طرف سے راکٹس کو انٹرسیپٹ کرنے سے متعلق کارکردگی کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ رشین حکام کا کہنا ہے کہ کلاشنکوف گروپ اپنا کب ای کیماکازی ڈرون اب ایکسپورٹ بھی کرے گی۔ اس مقصد کے لیے گروپ اب اپنے کیماکازی ڈرونز کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایگریسولی پروموٹ کرنے کی غرض سے مختلف انٹرنیشنل ایگزیبیشنز میں پیش کرے گی۔ کب ای کیماکازی ڈرون کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس کو کامبیٹ یوز کا سکسیسفل ایکسپیرینس حاصل ہے۔ یہ سسٹم 130 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ اور 30 منٹ تک مسلسل فضا میں رہ سکتا ہے۔ اس سسٹم کے ایکسپورٹ پوٹینشیل کا اندازہ IDEX 2019 کے موقع پر انٹرنیشنل کسٹمرز کی جانب سے اس میں دلچسپی سے لگایا گیا تھا۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے اکسونگر ڈرون کے پروجیکٹ مینیجر نے کہا ہے کہ یہ ڈرون ایک انجن پر بھی فلائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرون ایک انجن کی مدد سے سرویلنس اور ریکانیسنس مشنز بخوبی سر انجام دینے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ اس ڈرون کی رینج 8000 کلومیٹر اور انڈیورنس 50 گھنٹے ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اہم بات یہ ہے کہ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے دونوں انکا اور اکسونگر ڈرونز کسی بھی قسم کی بیرونی ڈیپینڈنسی سے آزاد ہیں۔ ان ڈرونز کو مقامی PD-170 انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے، جبکہ الیکٹرو آپٹیکل سسٹمز اور ویپنز بھی مقامی ہیں۔ عراق کے وزیر دفاع نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ عراق نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ طے کیا ہے جس کے تحت عراق پاکستان سے ایسے ایئر کرافٹ حاصل کرے گا جو ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر سکیں گے۔ گو کہ اس کانٹریکٹ سے متعلق مزید تفصیلات اور ایئر کرافٹ کے ٹائپ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ عراق ممکنہ طور پر JF-17 تھنڈر خریدنا چاہتا ہے۔ عراق کو پہلے ہی اپنے F-16 طیاروں کو مینٹین اور ایئر وردی رکھنے کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے۔ البتہ اس بارے میں دونوں ممالک کی طرف سے سرکاری سطح پر کوئی تصدیق یا تردید کے ساتھ ساتھ ان طیاروں کی ٹائپ اور تعداد سے متعلق ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ عراق سمیت دیگر پوٹینشیل تھنڈر کسٹمرز کے بارے میں ہماری ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ چین کی نیوی کے زیر استعمال ٹائپ 056A کاربٹ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے گزشتہ روز ساؤتھ چائنا سی میں لائیو فائرنگ ایکسرسائز کی۔ اس ایکسرسائز میں اس شپ کے کلوز ان ویپن سسٹم سے ایک موکب ٹارگٹ کو انٹرسیپٹ کیا گیا۔ چائنیز نیوی کے زیر استعمال ان کاربٹس پر YJ-83 اینٹی شپ کروز میزائل کے علاوہ HQ-10 ایئر ڈیفنس سسٹم اور ٹارپیڈوز لانچر کے ساتھ ساتھ 76 ملی میٹر کی مین مشین گن موجود ہے۔ تاہم امپرووڈ A کلاس پر اینٹی شپ کروز میزائل کو ریپلیس کر کے اینٹی سب مرین وارفیئر کے تناظر میں 2 ملٹی بیرل راکٹ لانچر سے لیس کیا گیا ہے۔
جاپان کی ایئر فورس کے زیر استعمال F-15 طیاروں میں سے ایک کا رابطہ گراؤنڈ اسٹیشن سے منقطع ہو گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ طیارہ سی آف جاپان میں گرا ہے۔ ایک پائلٹ کو بھی سی آف جاپان میں لوکیٹ کر لیا گیا ہے۔ اس طیارے سے رابطہ آج شام 5:30 پر منقطع ہوا تھا اور آخری مرتبہ اس سے بیس سے مغربی جانب رابطہ ہوا تھا۔ طیارے کے ملبے کی تلاش جاری ہے، جبکہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اتوار کی شام حوثی ملیشیا کی طرف سے ملک کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائل کو روکنے اور اسے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں کوئی مالی یا جانی نقصان نہیں ہوا۔ بیلسٹک میزائل کی باقیات آبادی والے علاقوں سے باہر گری ہیں۔ منسٹری آف ڈیفنس نے کہا کہ ایئر ڈیفنس سسٹم نے آج حوثی ملیشیا کی طرف سے داغا گیا میزائل روک کر اسے فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فضائیہ اور اتحادی قیادت نے کامیابی سے ان ٹھکانوں اور جگہوں کی نشاندہی کرنے کے بعد یمن میں میزائل لانچنگ کی جگہ اور پلیٹ فارمز کو تباہ کر دیا ہے۔ اماراتی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ وہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اٹالین ایئر فورس کا کہنا ہے کہ وہ لینارڈو کے تیار کردہ MC-27J طیاروں کو 2030 تک اسپیشل آپریشن مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہے گی۔ ایئر فورس کے مطابق 12C-27J ٹیکٹیکل ٹرانسپورٹ طیارے آنے والے عرصے میں ٹرانسپورٹ اور کارگو رول کے علاوہ نیو اسپیشل آپریشن رول جیسا کہ ٹیکٹیکل کنٹرول، انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس کے علاوہ کمیونیکیشن مقاصد کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے۔ قطر کی فضائیہ کے لیے حکومت نے اٹالین ساختہ M346 ٹرینر ایئر کرافٹ خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس ٹوین انجن ایڈوانس جیٹ ٹرینر کے ساتھ قطر نے امبیڈڈ ٹیکٹیکل ٹریننگ سسٹم بھی حاصل کیا ہے۔ واضح ہے کہ اٹالین ساختہ یہ ٹرینر طیارہ اس سے پہلے سنگاپور، پولینڈ اور اسرائیل کے بھی زیر استعمال ہے۔ لینارڈو کا دعویٰ ہے کہ اس طیارے کو پائلٹس کی ایڈوانس ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جنہوں نے بعد میں یورو فائٹر ٹائفون، F-15، رفال اور حتیٰ کہ F-35 اور F-22 کو فلائی کرنا ہو۔ شمالی کوریا کے میزائل تجربات نے ایک لحاظ سے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے شمالی کوریا کو براہ راست مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے شمالی کوریا کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا بغیر پیشگی شرائط کے براہ راست مذاکرات کرے۔ امریکی حکام نے شمالی کوریا کے میزائل تجربات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میزائل تجربات جاری رکھنے کی صورت میں شمالی کوریا کے ساتھ جوہری ہتھیاروں اور میزائل پروگرام پر دوبارہ مذاکرات کا آغاز ملتوی ہو سکتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔